پولیس اہلکار وہاں آئے تھے اور پھر سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اجوا کے مردہ جسم کو پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھا کر لے گئے۔ حذیفہ نے سلطانہ کو دونوں بازوؤں سے بمشکل قابو کر رکھا تھا جو پولیس والوں پر حملے کر رہی تھی جنہوں نے اجوا کو اٹھایا تھا۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، ایک حیوان نے چھینا ہے میرا بچپن مجھ سے۔ 15 منٹ بعد رشید بھی ہوش میں آ چکا تھا، مگر اسے تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ ایک نقطے پر نظریں جمائے وہ گھنٹوں گھنٹوں ساکت بیٹھا رہتا۔ کوئی اسے کچھ کھانے کو کھلا دیتا تو وہ کھا لیتا، ورنہ سارا دن بھوکا رہتا۔ اس دلوں کو لرزا دینے والے واقعے کو 2 دن ہو چکے تھے۔ ملک میں اجوا کے انصاف کے لیے ایک الگ ہی ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ لوگ جا بجا سڑکوں پر نکل آئے تھے، سب اجوا کو اپنی بیٹی سمجھ کر رشید اور سلطانہ کا دکھ بانٹ رہے تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد بے جان رشید بیٹی کے غم میں پاگل اور سلطانہ کی دردناک جدائی میں نڈھال حذیفہ بھی خوشاب گاؤں میں تھانے کے باہر ننھی اجوا کے انصاف کے لیے پوسٹرز لیے کھڑے تھے۔ پولیس یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک پولیس اس درندے کو پکڑنے میں ناکام تھی۔ DNA ٹیسٹ بھی لیے جا چکے تھے، مگر ابھی تک اس جانب سے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ نامنظور، نامنظور، بچوں کے ساتھ زیادتی نامنظور، ہر جانب یہی نعرے گونج رہے تھے۔ تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پوسٹرز تھام رکھے تھے جن پر I am اجوا، جسٹس فار اجوا جیسے جملے درج تھے۔ حذیفہ کے صبر کی انتہا ہوئی تھی۔ وہ جو خاموشی سے نعرے لگاتے لوگوں کے درمیان سے نکل کر تھانے کے اندر آیا تھا۔ غفور بھائی، کیا بنا میری بہن کے قاتل کا؟ آخر کب میں اسے پھانسی پر لٹکا دیکھوں گا؟ حذیفہ غصے سے بولا تھا۔ اوئے لڑکے، دھیرے سے بات کر، اندر اسی سلسلے میں میٹنگ چل رہی ہے۔ اس طرف آگے جا کر ایک بڑا کمرہ ہے، وہیں سب بڑے بڑے آفیسر جمع ہوئے ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اس پولیس کانسٹیبل نے جواب دیا تھا۔ تو ادھر ہی رک، میں SSP صاحب کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ اسے وہیں چھوڑتا وہ کانسٹیبل وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب اس تھانے میں سب حذیفہ کو جانتے تھے۔ SSP تو خود ان کے گھر بھی افسوس کے لیے آ چکے تھے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا حذیفہ اس کمرے کی جانب جا رہا تھا جہاں میٹنگ تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی کوئی پولیس آفیسر تھا جس نے حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ جی میں غفور بھائی سے ملنے آیا ہوں، انہوں نے مجھے یہاں انتظار کرنے کو بولا ہے۔ SSP صاحب سے بھی ملنا چاہتا ہوں، اجازت لے چکا ہوں، مگر وہ شاید کسی میٹنگ میں مصروف ہے، اس لیے غفور صاحب مجھے یہاں کھڑا کر کے گئے ہیں کہ SSP صاحب سے مل کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حذیفہ نے کمال اعتماد سے جواب دیا تھا۔ SSP کے نام پر وہ پولیس آفیسر فوراً اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی حذیفہ نے ایک بار پھر قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے جہاں میٹنگ چل رہی تھی۔ اس کا مقصد واقعی SSP صاحب سے بات کرنا تھا، مگر اندر سے آتی غصیلی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر جیب سے موبائل نکالا تھا جو چند دن پہلے ہی رشید نے اسے لے کر دیا تھا، اور پھر کمرے میں موجود لوگوں کی اور ان کی آوازوں کی ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا جہاں سے کوئی غصے سے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ DNA میچ کر گیا، مگر وہ انسان گاؤں سے بھاگ چکا ہے؟ اتنی سخت سیکیورٹی اور اہلکاروں کے ہوتے ہوئے گاؤں سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ جواب دو مجھے۔ SSP صاحب اس دوسرے اہلکار پر دھاڑے تھے۔ سر میں معذرت خواہ ہوں کہ… معذرت خواہ؟ تمہارے معذرت خواہ ہونے سے کیا ہوگا؟ باہر دیکھو ذرا کیا حال ہے، پورے پاکستان میں عوام جگہ جگہ راستے بند کیے کھڑے ہیں، مزید 2 دن گزرے تو یہ لوگ ہم پر ہی دھاوا بول دیں گے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بول رہے تھے۔ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ پرسوچ لہجے میں بولے تھے۔ کیا؟ سامنے موجود انسان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ کیا نام بتایا تھا تم نے اصل مجرم کا جس کا DNA میچ کر گیا؟ SSP صاحب نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مشتاق سر، مشتاق احمد نام ہے اس کا، ایک اہلکار نے مؤدب لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ اس کے جواب پر باہر کھڑے حذیفہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ مشتاق احمد؟ حذیفہ نے وہی نام زیر لب دہرایا تھا کیونکہ وہ مشتاق احمد کو جانتا تھا۔ ہاں وہی، اس کی تلاش تیز کر دو، مگر ابھی فی الحال کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے اعلان کر دو میڈیا میں کہ یہ مجرم ہے، بعد میں اصل مجرم کے ملتے ہی کچھ کر لیں گے، مگر ابھی ہمیں بھی کچھ بھی کر کے اس جذباتی عوام کو شانت کرنا ہے۔
SSP نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ باہر کھڑا حذیفہ دنگ رہ گیا تھا۔ یس سر، وہاں موجود سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ نہیں سر، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کسی بے گناہ کو پکڑوا کر نہ صرف ننھی اجوا کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں بلکہ عوام کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ انہیں عوام کی وجہ سے ہم آج ان عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں اور اب اتنی بڑی ناانصافی اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ باقی سب خاموش تھے جب انہی میں سے ایک پولیس آفیسر کی آواز آئی تھی جس نے افسوس بھرے لہجے میں SSP سے کہا تھا۔ باہر کھڑے حذیفہ نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ جہاں ہمارے ملک میں رشوت خور عوام کا پیسہ بٹورنے والے لوگ موجود ہیں، وہیں اس پولیس آفیسر کی طرح نیک عوام کا احساس کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ جیسا کہا ہے میں نے ویسا ہی کرو، نہیں تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے غصے سے کہا تھا، جس پر وہ پولیس آفیسر سختی سے لب کھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ جبکہ باقی سب کو حکم دیتا وہ SSP جیسے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا، حذیفہ نے فوراً ویڈیو بنا کر موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور تھانے سے باہر آتے ہی اس کا خون رگوں میں کھولنے لگا تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن کو کوئی اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر بے دردی سے مار چکا تھا۔ اس کا باپ زندہ لاش بن چکا تھا، اس کی ماں پاگل ہو چکی تھی، وہ خود دکھ اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا، اور یہ جن عوام کو رکھوالا سمجھا جاتا ہے، ان کا محافظ سمجھا جاتا ہے، وہی کسی بے گناہ انسان کو سزا دلوانے اور گنہگار کو آزاد چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجے وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ مشتاق احمد کے ساتھ ساتھ SSP کی بھی جان لے لے۔ حذیفہ مشتاق احمد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک 35 سالہ غیر شادی شدہ شخص تھا جس کی صرف ایک معذور ماں اور ایک 25 سالہ بہن تھی۔ پہلے تو وہ دبئی میں رہتا تھا، وہاں کام کے لیے گیا تھا، مگر اب 2 مہینے پہلے جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ پاکستان واپس آ گیا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے ہو کر انصاف کے نعرے لگانے کے بعد بالآخر حذیفہ اپنے بوڑھے اور کمزور ماں باپ کو لیے گھر آ گیا تھا اور ان کو کھانا کھلانے کے بعد ایک ایک نیند کی گولی دینے کر سلا دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ان کو نیند کی گولی نہ دیتا تو رشید ساری رات جاگ کر اجوا کی ایک ایک چیز کو چھو کر اشک بہاتا اور سلطانہ کبھی چیخ چیخ کر روتی اور کبھی کہکے لگا کر ہنستی۔ ناول سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔